ایک روڈ سے گزرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ایک گدھا گاڑی ہے اور اس کے اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ لادا گیا، بوریوں پر بوریاں، کاٹنز پر کاٹن، اتنا زیادہ بوجھ وہ گدھا برداشت نہیں کر سکا، وہ زمین پر گرا پڑا ہے اور سارا بوجھ اس کے اوپر ہے۔ ایک درد مند شخص کا وہ منظر دیکھ کر ہی کلیجہ پھٹ جاتا ہے اور بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے مناظر شاید آپ بھی آئے دن گزرتے دیکھتے ہوں گے۔ اسلام کے سینے میں جو دل ہے، اس میں نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانوروں کے لیے بھی رحم، شفقت اور ہمدردی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجمہ، کہ اے لوگو ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کے بارے میں بھی تم سے حساب لیا جائے گا، ان کے ساتھ جو تم کرتے ہو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک اونٹ کے مالک کو بلا کر کہا، اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے کام اس کی کیپیسٹی سے زیادہ لیتے ہو۔ اسلام نے جانوروں کو ان کی خوراک پورے طور پر مہیا کرنے کا حکم دیا، اتنا کام لینے کی اجازت دی جتنا وہ برداشت کر سکے۔ کسی شخص پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ لادا جائے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ اسی طرح یہ سمجھنا چاہیے یہ جانور بھی احساس رکھتے ہیں، یہ بھی ذوی روح ہیں، یہ بھی درد محسوس کرتے ہیں، ان کے درد کو سمجھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان رحمتہا رحمک اللہ۔ ایک صاحب نے عرض کی تھی، حضور مجھے بکری پر رحم آتا ہے۔ فرمایا اگر تجھے اس پر رحم آتا ہے تو یاد رکھ اللہ تجھ پر رحم فرمائے گا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑیا کو پھڑپھڑاتے دیکھا، اس وجہ سے کہ اس کے بچوں کو ایک صاحب نے پکڑ لیے، تو سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا، من فجع ہذہ بولدہا، کس نے اس ماں کو اس کے بچوں کی وجہ سے تڑپا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بچوں کو آزاد کرنے کا اور ماں تک پہنچانے کا حکم دیا۔ تو ہماری تعلیمات بڑی واضح ہیں۔ ہمارے اسلام نے ان بے زبان جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ تھوڑا سا احساس کیجئے، ان کو بھی ان کا حق دیجئے، اور اگر آپ کہیں معاشرے میں ان جانوروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی دیکھیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ آگے بڑھ کر ان جانوروں کے مالکین کو سمجھائیے، انہیں بتائیے کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے اور ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے ان کے بارے میں کیا فرمایا۔ آپ کون بے زبان جانوروں کے بارے میں آواز اٹھانا کل قیامت آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔